دوستوں اتہاس میں جب بھی مہان اور طاقتور حکومتوں کی بات آئے گی تو اس میں سلطنت عثمانیہ اور مغل سلطنت کا نام سب سے اوپر ہوگا۔ جہاں ایک طرف سلطنت عثمانیہ نے یورپ، افریقہ اور ایشیا جیسے بڑے حصوں پر راج کیا، تو وہیں دوسری طرف مغل سلطنت نے ہندوستان جیسے بڑے دیش پر سینکڑوں سالوں تک حکومت کی۔ لیکن دوستوں ان دونوں سلطنتوں میں سب سے اہم کردار رہے ان دونوں سلطنت کے سب سے پہلے سلطان کے۔ جہاں مغل سلطنت کی نیو بابر نے سن 1526 میں رکھی، تو وہیں دوسری طرف ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان غازی کے لیے وہ نیو رکھی جس پر آگے چل کر سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کھڑی ہوئی۔ دوستوں یہ وہی حکومتیں تھیں جن کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ آج کی ہماری ویڈیو انہی دو کردار ظہیر الدین بابر اور ارطغرل غازی کے نام ہوگی۔ آخر کیسے ان دونوں بادشاہوں نے مٹھی بھر سینکوں کے ساتھ میں بڑی بڑی طاقتوں کو دھول چٹائی۔ تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مغل سلطنت کے سنستھاپک ظہیر الدین بابر کے بارے میں۔ دوستوں بابر کے اتہاس کی شروعات 15ویں صدی سے ہوئی۔ بابر کی پیدائش سن 1483 کو سرگنا گھاٹی میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ بابر جب 12 سال کے ہوئے تو ان کے والد عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد چھوٹی سی ہی عمر میں بابر پر فرگنا کے سنگھاسن پر بیٹھنے کی ذمہ داری آ گئی۔ یوں تو بابر کی پوری زندگی سنگھرش اور جنگوں سے بھری رہی، لیکن بابر کے خود کے حساب سے پانی پت کی پہلی جنگ ان کی زندگی کی سب سے اہم جنگ رہی۔ دوسری طرف لودھیوں کی سرپرستی میں اس وقت ہندوستان ایک بڑی طاقت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ابراہیم لودھی کی سینا اتنی بڑی تھی کہ اس کے چرچے دنیا کے ہر کونے کونے میں ہوا کرتے تھے۔ بابر یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ یہ جنگ کئی معنوں میں ان کے لیے اہم ہوگی، یا تو یہ مغلوں کی آخری جنگ ہوگی یا پھر اس جنگ کو جیت کر مغلوں کے نام کا چیپٹر ہمیشہ کے لیے اتہاسی کتابوں میں جڑ جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ابراہیم لودھی کی سینا بابر کی سینا کے مقابلے کہیں زیادہ تھی۔ ان کی سینا کا سب سے مضبوط پہلو تھا ان کے ٹرینڈ ہاتھی، جس کا استعمال وہ دشمنوں کو کچلنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستوں ابراہیم لودھی اس بات سے بے خبر تھا کہ بابر اس جنگ میں ان ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا جو پل بھر میں ہی ابراہیم لودھی کے ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ اتہاسکاروں کی مانے تو اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ نے ہی بابر کی مدد کی تھی اور اسے اس دور کے سب سے آدھونک ہتھیار توپوں اور گولیوں کو سپلائی کیا تھا، اور اسی کارن ہندوستان کے اتہاس میں پہلی بار توپوں اور گولیوں کا استعمال ہوا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ابراہیم لودھی کے ہاتھی توپوں اور گولیوں کی وجہ سے بے قابو ہو گئے اور اپنی سینا کو ہی کچل ڈالا۔ بابر کی کشل رننیتی کے آگے ابراہیم لودھی کی ایک نہ چل سکی اور وہ اس جنگ کو ہار گئے، اور کچھ اس طرح ہندوستان میں اس سلطنت کی انٹری ہوئی جس نے کہ 300 سالوں سے زیادہ ہندوستان پر حکومت کی۔ دوستوں آگے چل کر بابر کی نسلوں نے بدستور سلطنت کو آگے بڑھایا۔ ظہیر الدین بابر اور اورنگزیب جیسے بادشاہوں نے اس سلطنت کو ایک عظیم سلطنت بناتے ہوئے دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں شمار کر دیا۔ دوستوں دوسری طرف اگر بات سلطنت عثمانیہ کی کریں تو یوں تو اس سلطنت کی نیو رکھنے والے عثمان غازی تھے، لیکن اتہاسکاروں کے حساب سے اس سلطنت کی نیو اصل میں ارطغرل غازی نے ہی رکھی تھی، جس پر آگے چل کر عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ جیسی ایک مضبوط عمارت کھڑی کی۔ یہ بات اس دور کی ہے کہ جب چنگیز خان کی منگولی سینا دنیا بھر میں تباہی مچا رہی تھی۔ منگول ونشج جب چاہتے کسی بھی ملک پر حملہ کرتے اور لاشوں کا انبار لگا دیتے تھے، نہ عورتوں کا لحاظ نہ بچوں کا، صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا، تباہی۔ لیکن دوستوں ایک نوجوان جس کا نام ارطغرل غازی تھا، وہ منگولوں کے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کر کے ایک بڑی طاقت بنانے میں کامیاب ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جن منگولوں سے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں کانپتی تھی، ان منگولوں کے لیے ارطغرل غازی ڈر کا دوسرا نام بن گیا۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں کئی لڑائیاں منگولوں سے لڑی اور زیادہ تر انہیں شکست دی۔ اتہاسکاروں کی مانے تو ارطغرل غازی کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کے سپاہیوں کی اس کے لیے وفاداری اور بہادری، جو ہر موڑ پر اور امتحان میں اپنی جانوں کو ارطغرل غازی کے لیے اپنی ہتھیلیوں پر لیے بیٹھے تھے۔ اور آگے چل کر عثمان غازی نے اپنے والد ارطغرل غازی کی اس وراثت کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کیا، جس نے 3 بڑے بر اعظموں پر 600 سالوں سے زیادہ حکومت کی۔ تو دوستوں یہ تھی سلطنت عثمانیہ اور مغل سلطنت کے 2
बड़े जाबाजों की कहानी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी हुक्मरान के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों आपको इन दोनों सल्तनतों में से कौन सी सल्तनत ज्यादा पसंद थी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने अजीजों तक जरूर शेयर करें।